روزہ رکھا، بڑے چاؤ سے رکھا، خوب مزے سے سحری کھائی اور ارادہ کیا کہ سارے دن کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور عملاً بھی ایسا ہی کیا، کبھی کچھ کھایا، وہ کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، دن گزار دیا۔ لیکن روزہ بہلانے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت بہترین آلہ موجود ہے موبائل کا، تو اس کی برق گردانی شروع کر دی، اور اس کی برق گردانی کرتے ہوئے جو جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا تھا وہ مزے لے لے کر دیکھی، تو روزہ تو ہوا لیکن تقویٰ نہ ہوا، عبادت ہو گئی لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہوا۔ تو اب میں اسے ایک عام مثال دے رہا ہوں جو ابتلاء عام ہے، جس میں گھر کے گھر میں، گھروں کے گھروں میں جس چیز کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ تو بھائی جب یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے ذمے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیسے پیدا ہو کہ اس کی ٹریننگ ہم اس طرح دے رہے ہیں کہ تمہیں کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا، نفسانی خواہشات کی جائز ادائیگی سے منع کر دیا، اور تم نے اس کو قبول بھی کر لیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنی بھی چھوڑ دی، حلال چیزیں چھوڑ دی، میرے کہنے کی وجہ سے، میرے حکم کی تعمیل میں یہ سارے کام تم نے چھوڑ دیے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک مشق ہو گئی تمہاری کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کی ایک مشق ہو گئی۔ لیکن اگر ایک طرف تم نے حلال چیزیں چھوڑ دی میرے کہنے پر، اور جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھیں وہ نہ چھوڑی، رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہو، رمضان میں بھی غیبت کر رہے ہو، رمضان کے اندر بھی دل آزاری کر رہے ہو کسی کی، رمضان کے اندر بھی حقوق العباد کے خلاف کام کر رہے ہو، رمضان کے اندر بھی غصہ کر رہے ہو ناجائز، رمضان کے اندر بھی لوگوں کو ستا رہے ہو، رمضان کے اندر بھی تمہاری آنکھیں بند نہیں ہیں گناہ سے، رمضان کے اندر بھی تمہاری زبان گناہوں میں لت پت ہے، رمضان کے اندر بھی تمہارے کان ناجائز چیزیں سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں۔ کیسا روزہ ہوا یہ؟ لعلکم تتقون تو حاصل نہ ہوا۔ اب یہ ایک بعض گناہ ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض گناہ ایسے ہو گئے ہیں کہ معمولات زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے پرو دیے گئے ہوں۔ جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے تو گھر گھر میں، بڑے میں اور بچے میں، بالغ میں اور نابالغ میں یہ وبا پھیلی ہوئی۔ رکھا اس لیے تھا کہ بھئی تاکہ آسانی سے جب کبھی بات کرنی ہو کسی سے تو بات کروا دیں، کر لیں۔ سہولتیں بھی بڑی ہے کہ بھئی سہولت، پہلے زمانے میں اگر کسی دور کے ملک میں ٹیلی فون کرنا ہوتا تو گھنٹے تو بک کرانے میں لگتے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو۔ بک کرانے کے پہلے بک کرائی جاتی تھی، ٹرنک کال بک کرائی جاتی تھی، اب بک کرانے کے بعد گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب کال آئے گی تو میں بات کروں گا۔ اب صرف ایک انگلی کے ٹچ سے آپ امریکہ بات کر لو، آسٹریلیا کر لو، دنیا کے دور دراز مقامات پہ کر لو، تو یہ سہولت تو بے شک حاصل ہو گئی۔ لیکن شیطان نے اس سہولت کے ساتھ ایسی عذاب کی چیزیں اس میں شامل کر دی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب کھولا تو خواہی نہ خواہی، چاہو یا نہ چاہو، کچھ نہ کچھ اس میں ایسی چیز آ جائے گی وہ چیز آ جائے گی جس کو حدیث میں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا، النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ تیر جو پھینکتا ہے ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، غلط راستے پر ڈالنے کے لیے۔ قرآن کریم میں شیطان کا جو مقولہ مذکور ہے کہ جب شیطان کو رادہ درگاہ کیا گیا تو اس نے ایک تو یہ کہا تھا کہ میں لأغوینہم اجمعین، میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں۔ اس کے لیے جملہ جو قرآن کریم نے نقل فرمایا دوسری جگہ وہ یہ میں یہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، خواہشات پیدا کروں کہ یہ کام کر لو بڑا مزہ آئے گا، آرزویں دلاؤں گا، یہ کام کر لینا بڑا مزہ آئے گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ لَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلے تو یہ کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، صحیح راستے سے ان کو کسی بھی جہاں مجھے موقع ملے گا صحیح راستے سے ان کا راستہ ٹیڑھا کر دوں گا، ہاتھ پکڑ کے ٹیڑھے راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے، اور ان کو آرزویں دلاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا، یہ کام کر لو، پھر موقع ملے کہ نہ ملے، اس طرح کی باتیں دل میں ڈالوں گا، آرزویں پیدا کروں کہ بڑے مزے کے خیالات دل میں پیدا کر دوں گا کہ کاش یہ ہو جائے، کاش یہ مجھے یہ مل جائے، کاش یہ مجھے مل جائے، کاش یہ
یہ مذہب بھی مجھے مل جائے، یہ مذہب بھی مل جائے، یہ مذہب بھی مل جائے، تو یہ آرزویں پیدا کروں گا ان کے دلوں میں، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر آرزویں پیدا کر کے ان کو حکم دوں گا کہ جب اب تم میری آرزوؤں کے غلام ہو گئے، میں نے تمہارے دلوں میں جو آرزویں پیدا کی تھی، جب تم ان کے غلام بن گئے، ان کی اہمیت تمہارے دل میں جاگزین ہو گئی اور چاہنے لگے کہ یہ آرزویں مجھے ضرور حاصل ہوں، تو اب میرا حکم مانو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو اب میں حکم دوں گا۔ یعنی دیکھو 3 درجے اس نے رکھے ہیں انسان کو تک پہنچنے کے لیے۔ پہلے کیا؟ راستے سے بھٹکاؤں گا۔ راستے سے بھٹکانے کے معنی یہ کہ دماغ میں خناس پیدا کر دوں گا، دماغ جو ہے اس کی رو تبدیل کر دوں گا۔ جس دماغ کے اندر پہلے اللہ کا تصور آنا چاہیے تھا، جس میں اللہ کے قرب کا تصور آنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا تصور آنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر جنت کے مزوں کا تصور آنا چاہیے تھا، اس کا راستہ بھٹکا دیا۔ ارے یار وہ تو پتہ نہیں کب آئے گی، وہ آئے گی بھی نہیں آئے گی، وہ آخرت، وہ جنت اس وقت تیرے سامنے یہ موجود ہے، راستہ موجود ہے مزے لینے کا۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلے تو راستے بھٹکاؤں گا کہ جو شخص اپنے فکر اور اپنی آرزوؤں کے تحت جب وہ جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کو بھٹکا کر میں دوزخ کی طرف لے جاؤں۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ، اس کو گمراہ